الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء سراج الاصفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی منبر اولیاء، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔
ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں عرض کرتے ہیں: اے شہنشاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں: اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے. آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا: کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا. تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا. ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے ہیں، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں. سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے. اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں. آج بھی بغداد میں جائیں، لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے. بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو. اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا. پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر تان و تشریح کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے. الفضل لما شہید بھی الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں. عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے. اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں. کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم. غوث کہیں ٹھیک ہے. سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو. وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے. یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے. عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی. یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے.
بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں, آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا, 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا, بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں, یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہے, پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا, ہمیں شک ہو گیا ہے. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا. ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے, آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے, لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے. آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا, جلوہ بار ہونے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں. جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے. اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں, میرے عزیز, میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا, کیوں نہیں مولا, تو ہی تو ہمارا رب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے. یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں. کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں, توڑ دیے, انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا. لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا, زبان سے تو تم نے تسلیم کیا, لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے. کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو, کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو, کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو. درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے, یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا. وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے, حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے. اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں, پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے, ہر قول و عمل میں. اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں, بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی, بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے, یہ زمین سب کی ہے, ان کی بھی ہے, ان کی بھی ہے, ان کی بھی. آپ نے کہا چپ رہو, زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو. یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی, زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے, اسی کے لیے زیب دیتا ہے. جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو. عزیزان گرامی اوقات, سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر, لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں. آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی. جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں, بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا.
آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے آپ کی جوانی میں، یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، افصحوا فی المجالس لولی اللہ، غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ آواز صرف میں نہیں، میرے استاد بھی سنتے، وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے، اور سب کھڑے ہوتے تھے، جگہ دیتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، گائے پلٹ گئی، فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر، اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی، کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے، بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا، آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے۔ آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں، بہت سارے علماء مولانا ہم سے کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں، ویسے نہیں ہے پہلے۔ میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں، اس وقت سیاسی حالات کیا تھے۔ اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے، بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا، یہاں تک کہ ہر عالم پر، ہر واعظ پر، ہر امام مسجد پر پابندی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوقی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بن رہے نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی۔ بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے۔ آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے، بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے، کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے۔ کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں
یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا. حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا. صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ. غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے, صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا. ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ, کوکین افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا, ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں, یہ نہر ہے, یہ محل ہے, یہ حور ہے, تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو, تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو. وہ جنت نہیں کمرہ ہوتا تھا, لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا. اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا, ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا, انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا, فلاں مجلس میں جاؤ, فلاں خلیفہ کو قتل کرو, فلاں وزیر کو مارو, فلاں سپاہیوں کو مارو, فلاں عالم دین کا قتل کرو. اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے ہیں, اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا. وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں. اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے. اور جانتے ہیں, میں نے آج تاریخ دیکھی, حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا, علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے, اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے, ڈر رہے تھے, اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا. اکثر خلیفہ عیاش آئے, ان کے حریم میں, ان کے حرم خانے میں, یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں جن کے ساتھ وہ وطی کرتے, جمع کرتے. جبکہ وہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے چاہے کوئی بھی ہو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے, 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے. اس میں عیسائی بھی ہوتی, یہودی بھی ہوتی, سب قسم کی ہوتی. یہ خلفاء کا حال تھا. تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں, حالات برے ہیں. ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے. علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے. ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو, اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے. ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا, حالات کو دیکھا, تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں, حدیث میں الگ ہیں, تفسیر میں الگ ہیں, علم کلام میں, کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا, یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں, غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا, اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, لیکن سنیں, حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا, نہ ہیں, میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں, عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے, لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے,
کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں۔ عزیزان کرام وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے۔ اچھا، وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے۔ یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے، پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے۔ جیلان ایران میں ہے، اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا، جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں۔ آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں۔ دل میں بار بار یہ احساس ہوتا، غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں؟ بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری اجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ اجمی سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کر۔ فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لائے۔ کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، بس کیا۔ غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی، اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے، مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی۔ اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا
لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے. اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے, دلوں میں اتر جاتے. اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا. بغداد میں شہرا ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے. سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں, کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے. کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا. میرے عزیز, تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا, یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے, بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے, کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ. ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں, ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے, دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا, کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے, وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی. اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں, ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں, میں نام تذکرے نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے, امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے. ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا, روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے. ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت, جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں, ان کی ایک جماعت آئی. قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے, اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے. مجمع میں بیٹھے ہیں, غوث پاک نے تفسیر شروع کی. ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں, کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر بیان کیا, اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے. بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں. جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں, آگے بڑھتے رہے, آگے بڑھتے گئے. 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی. جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے. غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا, اے گروہ علماء, اے جماعت علماء, تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی, کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے. کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی. 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے, وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا. جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا. کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی, ہم توبہ کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ہے, ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے. سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو, ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے. ایک بات یاد رکھنا, مشکات شریف کی حدیث ہے, جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں, اسے پھنسا دوں سوال کر کے, حضور فرماتے قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی, اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا. اس لیے علم حاصل مت کرو, کسی کو نیچا دکھانا, کسی کو بیوقوف بنانا. ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے, مولانا کے پیچھے پڑ گئے, یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے کہا نہیں معلوم, تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم. تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان گرامی, اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں, یہ بہت بڑا گناہ ہے مغالطے میں ڈالنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں. 40 علماء ہے, الگ سوالات نوٹ کر کے, میں یہ پوچھوں گا, تم یہ پوچھنا, تم یہ پوچھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا. کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا. وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو, اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ.
आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है। दूसरा आता, उससे कहते तू ये घर से सोच के आया था, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरह 40 से मुसाफा किया, मुआनका किया, उनके सवालात के पूछने से पहले जवाबात भी दे दिए। और उसके बाद कहा क्या है गिरोहे उलमा, तुम सवाल करते और मैं जवाब देता तो अब्दुल कादिर की क्या इसमें खुसूसियत थी? तुम सवाल भी ना करो, मैं जवाब दूं, तब पता चलेगा कि मैं बंदे कादिर हूं, मैं कादिर का बंदा हूं। तुमने सवाल भी नहीं किया और मैं जवाब दूं तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कादिर का बंदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का के सिफाती नाम है। अजीजा ने गिरामी वक़ात, उलमा ने तंग किया, परेशान किया, आपके मजमू को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौसे पाक ने हर एक को अपनी करामत से ज़ेर कर दिया हो, उन उलमा को पूरा सुला दिया हो। नहीं, फेस किया है, मुकाबला किया है, परेशानियां उठाई हैं। और खुलफा के वक्त के सलातीन की भी बहुत सारी ऐसी सख्तियां थी जिसको आपने बर्दाश्त किया। कई लोगों ने आप पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी। ये तो सरकार गौसे पाक की इस्तिकामत थी कि आप जमे रहे। और सबसे बड़ा काम आपका क्या था मालूम? खानकाह के गद्दी नशीनों, गौर से सुनो, जो गौसे पाक का नाम लेते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगले झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया है, सिर्फ जिहाद पर। कहा कि ए गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं। हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह उस जमाने का खलीफा है और तंग आ गया। गौसे पाक के पास जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निज़ाम खुदावंदी कायम करने की बात कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद के ये हालात जब होने लगे, मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है। और हुआ भी यही कि गौसे पाक के विसाल के सिर्फ 10 साल बाद सलीबियों ने हमला शुरू कर दिया बगदाद पर, मिस्र पर, तुर्की पर, हर जगह। और यही हमले की वजह थी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और फिर उन्होंने पूरे बैतुल मुकद्दस को फतह करके अपने सर एक सहरा बांधा। आज तक उम्मत उसके एहसान को याद करती है। मेरे अजीजों, गौसे पाक के जमाने के हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतना ही नहीं, आप ही की तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि तुम जवानों को तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए है। तुम अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए आए हो दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह कहा है। अल्लाह के तुम खलीफा हो, तुम नायब हो अल्लाह के। तुम यहां पर अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं आए। अब इस जमीन पर बात होगी तो सिर्फ मेरे मौला की होगी, इस जमीन पर बात होगी मेरे मुस्तफा की होगी। यह सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान था। है कोई आज पीराने इस्लाम वो ऐलान करें कि आज इस जमीन पर सिर्फ हम नामों से रिसालत की बात करेंगे? कौन है? क्यों बैठे हो? गौसे पाक से अगर तुम्हारी अदना सी निस्बत है तो फिर तुम्हें अपने जवानों को, अपने मुरीदों को यह सिखाना होगा कि मोटे मोटे नजराने देने से नहीं चलेगा, अपनी गर्दनें हुजूर को पेश करने के लिए तैयार करो। तुम तैयार हो जाओ अपना खून और अपनी गर्दन बारगाह मुस्तफा में देने के लिए। ये आज तरबियत दो, वरना फिर दुश्मन तुम्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार है।
کچا چھبانے کے لیے تیار. عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی. وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے. اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی. آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافت پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا. میں صاف کہوں گا بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے. ان کو بٹھاتے تھے مسلمان. آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے. ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی. اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی. معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں. سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا. بہرحال ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا. ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی. کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا. یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے. تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے، بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے.
ایک بار تم پکارو گے پہنچانا میرے مولا کا کام ہے. اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے, کس کے ٹائر پھٹتے ہیں, یہ سب بات کی بات ہے. تم پکار کر کے تو دیکھو. اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو, جان بخش دو, جاؤ کہیں بیٹھو, آپ اللہ اللہ کرو. کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے. چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے MP بننے کا, MLA بننے کا. میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی. عزیزان گرامی مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آیا. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے, ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں, کہا کہ حضور آپ قبول کر لیں, نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ, تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے, میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا, تیرے